اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور وہ وقت یاد کرو جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، بے شک اللہ نے تمہیں برگزیدہ کیا ہے اور تمہیں پاکیزہ بنایا ہے اور تمہیں دنیا کی تمام عورتوں پر برگزیدہ کیا ہے۔ اے مریم، اپنے رب کی اطاعت کرو اور سجدہ کرتی رہو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتی رہو۔ جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، اللہ تجھے اپنی طرف سے ایک کلمے کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا۔ وہ دنیا و آخرت میں آبرومند ہوگا اور مقرب لوگوں میں سے ہوگا، اور وہ لوگوں سے گہوارے میں اور بڑی عمر میں گفتگو کرے گا اور صالحین میں سے ہوگا۔ مریم نے کہا، میرے رب، میرے ہاں لڑکا کس طرح ہوگا؟ مجھے تو کسی شخص نے چھوا تک نہیں۔ فرمایا، ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے خلق فرماتا ہے۔ جب وہ کسی امر کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس سے کہتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے، اور اللہ اسے کتاب و حکمت اور تورات و انجیل کی تعلیم دے گا۔ اور مریم بنت عمران کی مثال بیان کرتا ہے جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی، پس ہم نے اس میں اپنی روح پھونکی اور اس نے اپنے رب کے کلمات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی، اور وہ فرما برداروں میں سے تھی۔ اور مریم کے بیٹے عیسیٰ کو اور ان کی ماں کو ہم نے ایک نشانی بنایا اور ان دونوں کو ایک ایسی بلندی پر پناہ دی جو ایک پرسکون جگہ تھی اور جہاں صاف ستھرا پانی بہتا تھا۔ سورہ مریم آیت نمبر 16 سے لے کر 35 تک۔ اور اے محمد، آپ اس کتاب میں مریم کا بھی ذکر کیجئے جب وہ اپنے گھر والوں سے دور مشرق کی جانب چلی گئی اور پردہ ڈال کر ان سے چھپ گئیں، تو ہم نے اس کے پاس اپنے فرشتے جبرائیل کو بھیجا جو ایک انسان کی شکل میں مریم کے سامنے آ گیا۔ وہ بولی، اگر تمہیں کچھ اللہ کا خوف ہے تو میں تم سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ وہ بولا، میں تو تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہوں اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں ایک پاک سیرت لڑکا دوں۔ مریم نے کہا، مجھے لڑکا کیسے ہوگا؟ مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں اور میں بدکار بھی نہیں۔ وہ بولا، ہاں ایسے ہی ہوگا، تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ یہ کام میرے لیے آسان ہے، تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی ایک نشانی اور اپنی طرف سے رحمت بنائیں، اور یہ کام ہو کر رہے گا۔ چنانچہ مریم کو اس بچے کا حمل ٹھہر گیا تو وہ اس حالت میں ایک دور مکان میں علیحدہ جا بیٹھی۔ پھر زچگی کی تکلیف نے اسے کھجور کے درخت کے پاس پہنچا دیا تو وہ کہنے لگی، کاش میں اس سے پہلے ہی مر چکی ہوتی اور میرا کوئی نام و نشان بھی نہ رہتا۔ اس وقت درخت کے نیچے سے فرشتے نے پکارا، غم زدہ نہ ہو، تمہارے رب نے تمہارے نیچے کی جانب سے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور اس کھجور کے درخت کو پکڑ کر زور سے ہلاؤ، وہ تم پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں گرائے گا۔ پھر کھاؤ اور پیو اور اپنی آنکھ بچے کو دیکھ کر ٹھنڈی کرو۔ پھر اگر کسی آدمی کو دیکھو تو کہہ دینا کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، لہٰذا آج کسی انسان سے کلام نہیں کروں گی۔ پھر وہ اس بچے کو اٹھائے اپنی قوم میں آئیں تو وہ کہنے لگے، مریم تم نے تو بہت برا کام کیا ہے۔ اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں بدکار تھی۔ مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کر دیا تو وہ کہنے لگے، ہم اس سے کیسے کلام کریں جو ابھی گود کا بچہ ہے؟ بچہ بول اٹھا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب یعنی انجیل دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، اور جہاں کہیں بھی میں رہوں اس نے مجھے بابرکت بنایا ہے، اور جب تک میں زندہ رہوں مجھے نماز اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اور اپنی ماں سے بہتر سلوک کرنے کا، نیز اللہ نے مجھے جابر اور بدبخت نہیں بنایا۔ مجھ پر اللہ کی سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا اور جب میں مروں گا اور جب میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ یہ ہے عیسیٰ ابن مریم کا قصہ، یہی سچی بات ہے جس میں وہ جھگڑا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو پھر کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔